السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ جمعہ کا دن تھا، تاریخ 10 محرم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمے پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہیں۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی سنیں تو عقیدت اور محبت کے ساتھ انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگائیں، درود پڑھیں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اس کی آنکھیں بھی کبھی نہیں دکھیں گی، تو گناہ بھی معاف ہوں گے اور آنکھیں بھی نہیں دکھیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومنا، آنکھوں سے لگانا، درود پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن 2 موقعوں پر درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ ایک جب خطبے کی اذان ہو رہی ہو، یہ جو خطبہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس وقت جب یہ کلمہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت درود پاک نہیں پڑھنا ہوتا کیونکہ یہ اذان خطبے کا حصہ ہوتی ہے، تو اس میں خاموش رہنا واجب ہے۔ اسی طرح خطبے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیا جائے تو اس میں بھی درود زبان سے نہیں پڑھا جائے گا، دل میں پڑھا جائے گا، کیونکہ خطبے میں بھی خاموش رہنا واجب ہے۔ اور تیسرا، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں حضور کا نام آئے تو تب بھی درود پاک زبان سے نہیں پڑھیں گے، دل میں پڑھیں گے، کیونکہ تلاوت کے وقت بھی خاموش رہنا واجب ہے۔ تو 3 موقعوں پر درود نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو انگوٹھے چومے جائیں اور عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چند اشعار سنانا چاہوں گا میں اہل بیت کی شان میں۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ کلام لکھا ہے، اس کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، یعنی کہ جو جنت کے باغ ہیں وہ بھی حضور کی آل کی تعریف کرتے ہیں۔ باغ جنت کے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی خوشخبری،
کیونکہ امام حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ظاہری بات ہے جنت میں وہی جائے گا جو حسین اور حسن سے محبت کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین اور حسن کے دشمنوں کو جنت میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اس گھرانے کا ادب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جبرائیل بھی جب آ رہے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، اجازت کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن یزیدی لشکروں کو حیا نہ آئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ بیویوں کے خیموں میں اس طرح سے داخل ہو گئے اور ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوششیں کی۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے۔ نانا کے دین کے لیے گھر بھی لٹا دیا، جانیں بھی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، امام حسین لیٹے ہوئے ہیں مدنی منع سے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان باہر نکالی اور اس طرح کر کر ہلائی۔ تو یہاں میں ایک حضور کی سنت بھی بیان کرتا چلوں کہ بچوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح زبان نکالنا یہ سنت مبارکہ ہے نا، بچوں کو کھلانے ہنسانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ اور جنت کا ایک جنتی محل ہے، اس کا نام الفرح ہے، یہ محلات انہیں دیے جائیں گے جو بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نکالی اور اس طرح کر کے ہلائی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زبان نکالی اور ہلائی۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ نانے نواسے میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نواسے سے کہا کہ میرے دین پر آنچ آئے گی، تو میرا نواسے نے مجھے جواب دیا کہ نانا فکر نہ کرو، میں ہوں جان دینے کے لیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخ
بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ انہوں نے گستاخی کی اتنی انتہا کر دی کہ عیسائی اور یہودی بھی حیران رہ گئے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے تو کیا گستاخیاں کی ہوں گی جو یزید پلید اور ان کے لشکر والوں نے گستاخی کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا اور آپ کے جسم پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 کے قریب سے زیادہ زخم نیزوں کے تھے اور تیر بے شمار تھے، اور پھر آپ کے سر کو تن سے جدا کیا، اس کو نیزے پر چڑھا دیا۔ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، یہ وہ پیشانی ہے جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ وہ گال ہیں، رخسار ہیں، یہ ہونٹ ہیں جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اور یہ حسین کے وہ ہونٹ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے۔ آج اس سر انور کو انہوں نے نیزے پر چڑھا دیا، اور وہ سر لے کر جب یزید پلید کے دربار میں پہنچے، اور اس یزید پلید کے دربار میں ایک یہودیوں کا وفد اور ایک عیسائیوں کا وفد وہاں موجود تھا، انہوں نے جب یہ پتا چلا کہ یہ حسین کا سر ہے، یہ ان کے نبی کے نواسے کا سر ہے، تو عیسائی کہنے لگا یزید تو بڑا گندا انسان ہے، تو بڑا گندا انسان ہے۔ کہنے لگا کہ میرے چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام جس خچر پر سواری کیا کرتے تھے اس خچر کا سم پڑا ہوا ہے، پاؤں کے نیچے کا حصہ اسے سم کہتے ہیں، کہتے ہیں میرے چرچ میں وہ سم پڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے عیسائی اس کی زیارت کرنے کے لیے ایسے آتے ہیں جیسے تم پوری دنیا کے مسلمان کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے خچر کے سم کی تعظیم کریں، تو نے نبی کے نواسے کی تعظیم نہیں کی۔ یہودی کہنے لگا کہ یزید پلید واقعی تو بڑا گندا انسان ہے۔ کہنے لگا کہ میں کئی نسلوں کے بعد جا کر میرا نسب داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، پوری دنیا کے یہودی میری بڑی تعظیم کرتے ہیں، میرا بڑا ادب کرتے ہیں کیونکہ میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ کہتے تو نے حسین کی تعظیم نہیں کی جو تیرے نبی کا نواسا ہے، جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، تیرے سے ان کی تعظیم نہ ہوئی؟ تو عیسائی اور یہودی نے یزید پلید کو آڑ دلائی، یعنی کہ انہوں نے گستاخی کی انتہا کر دی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضور کی چچی حضور کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیا خواب دیکھا؟ عرض کرنے لگیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑے کا کوئی حصہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی کیوں پریشان ہوتی ہو، کیوں گھبراتی ہو؟ آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے، حضور تشریف لے گئے، نام حسین رکھا، اور پھر جب ام فضل آئیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اس طرح سے سینے سے چمٹایا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے سیلے اشک روا ہیں۔ ام فضل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر اس قدر غم کی وجہ کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، بڑا روئے، اور پورے مدینے میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو خون جگر پلا رہی ہیں کربلا میں خون بہنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش کر رہے ہیں کربلا میں ذبح ہونے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سواری کر رہے، اس کو سواری کروا رہے ہیں کربلا کے میدان میں،
گر کر شہید ہونے کے لیے۔ پورے مدینے میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا لڑکا یزید پلید ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا۔ آپ نے وصیت کی کہ میرے پاس حضور کی ایک تہمد ہے اور ایک قمیض ہے، اور حضور کے موئے مبارک اور حضور کا ناخن میرے پاس ہے، تو میرا انتقال ہو جائے تو اسی کپڑوں میں مجھے کفن دینا، اور اعضائے سجدہ پر موئے مبارک رکھ دینا اور آنکھوں پر ناخن رکھ دینا، اور مجھے قبر میں دفن کر کر اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ یزید پلید کو یہی سمجھ آنا چاہیے تھا کہ میرا باپ حضور کے تبرکات سے اتنی محبت کر رہا ہے تو آل سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جب تبرکات کا اتنا ادب ہے تو آل کا کتنا ادب ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید پلید تخت پر بیٹھ گیا۔ تو ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ اور ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ یہ مسجد کی امامت کو امامت صغریٰ کہتے ہیں۔ اس کی شرائط ہیں، اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو بندہ امام نہیں بن سکتا، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں شرط نہیں پائی جا رہی تو آپ اس کو امام بنائیں گے بھی نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان فاسق و فاجر نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا۔ دوسری شرط وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت امامت نہیں کر سکتی، نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا، جس کا ذہنی توازن خراب ہے وہ بھی امامت نہیں کر سکتا۔ پانچویں شرط ہے کہ اس کی قرات درست ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ معذور نہ ہو، یعنی کہ رکوع سجود کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کا وضو باقی نہیں رہتا۔ تو یہ امامت صغریٰ کی شرائط ہیں، اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو اس کو امام نہیں بنایا جائے گا۔ اور امامت کبریٰ یعنی کہ پورے مسلمانوں کا امیر المؤمنین بن جانا۔ تو جب امامت صغریٰ میں اگر بندہ فاسق و فاجر ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو امامت کبریٰ میں اگر بندہ فاسق و فاجر ہو تو اس کی بیعت کیوں کی جائے گی؟ تو یزید پلید شکل و صورت کا بھی ٹھیک نہیں تھا، انتہائی بدصورت قسم کا انسان تھا، بڑا موٹا ڈیل ڈول سا اور بد اخلاق قسم کا انسان تھا، اور فاسق و فاجر بھی تھا۔ اب یہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کو پتا تھا کہ جب تک امام حسن اور امام حسین ہیں لوگ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، نبی کے نواسے موجود ہوں تو لوگ مجھے کیسے امیر المومنین مان لیں گے۔ اس کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا۔ پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کروایا، اب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے در پہ ہو گیا، ان کی جان کے در پہ ہو گیا کہ یہ اگر زندہ رہے تو میری حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے خط بھیجے کہ میری بیعت کرو۔ مدینہ منورہ میں خط بھیجا، اور بھائی مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے۔ مدینے کا جو گورنر جو تھا وہ ولید تھا، اس نے خط بھیجا کہ سب سے پہلے بیعت لینی ہے امام حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر سے، کہ ان سے بیعت لینی، اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کی گردن مار دینا۔ اب ولید خط لے کر بڑا پریشان ہوا کہ ان تینوں سے بیعت لینا تو آسان کام نہیں ہے۔ اس نے مروان سے مشورہ لیا۔ مروان کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مروان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، فرمایا کہ یہ گرگڑ کا، اس کا باپ بھی گرگڑ، یہ بھی گرگڑ، اس کی خبر پہلے دے دی تھی۔ اتنا بدبخت قسم کا انسان تھا مروان۔ اس کے باپ کو حضور نے مکے سے بدر کر دیا تھا کہ تجھے مکے میں رہنے کی اجازت نہیں، اس کو طائف بھیج دیا تھا۔ تو اس کا باپ بھی گھٹیا تھا، یہ مروان بھی بڑا گھٹیا۔ اب اس نے ولید نے مروان سے مشورہ لیا۔ مروان کہنے لگا کہ ان تینوں کو بلاؤ، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو فوراً قتل کر دینا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی گندی بدبو کا پتہ تو چل گیا تھا۔ آپ اپنے جوان ساتھ لے کر آئے، تلواریں لے کر، اور آپ نے کہا کہ باہر کھڑے ہو جو، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ آپ اندر آئے اور ولید نے وہ خط دکھایا کہ یزید کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو۔ امام حسین نے کہا کہ مجھ سے بند کمرے میں بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ سارے مدینے والوں کو اکٹھا کرو، سب سے بیعت لو، جہاں سب بیعت کریں گے وہاں میں بھی کروں گا، کیونکہ یزید پلید کو قبول کس نے کرنا تھا۔ تو اس نے ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ مروان کہنے لگا کیا کر رہا ہے، ابھی ان کی گردن مار دے۔ امام حسین نے تلوار کو اس طرح پکڑا، فرمایا تیری جرات ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ وہیں پر کانپنا شروع ہو گیا اور امام حسین تشریف لے گئے۔ مروان کہنے لگا یہ موقع تھا ان کو قتل کرنے کا، اب تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا۔
ولید کہنے لگا کہ میں نواس رسول سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کروں؟ میری میں اتنی ہمت و جرات نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دوں نواس رسول کو شہید کر کے۔ اب وہ مدینہ جہاں امام حسین پیدا ہوئے، وہ مدینہ جس مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حضور کے کندھوں پر سواری کی، وہ مدینہ ایک وطن سے ایک پیار ہوتا ہے، یہ مجبوری کی بنا پر آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ روضہ رسول پر حاضری دی، اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی، اور روتے ہوئے آپ مدینے سے رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کوفے والوں نے خط پر خط لکھنا شروع کر دیے کہ ہم نے آپ کی بیعت کرنی ہے، یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ اب امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ لوگ وعدہ کر رہے ہیں کہ کہیں پھر بے وفائی کریں گے۔ مسلم بن عقیل گئے تو سارے کوفے والوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، اور 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا امام کو کہ آپ آ جائیں، حالات ٹھیک ہیں، یہ لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے امام حسین مکہ مکرمہ سے چل پڑے، اور ادھر ابن زیاد نے قلعے کو گھیر لیا اور کہا کہ جن لوگوں نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا ہے، اگر ان کا ساتھ نہ چھوڑا تو ان کے بچے قتل کر دیے جائیں گے، ان کا مال لوٹ لیا جائے گا۔ وہ ایسا ایسا کر کر لوگ مسلم بن عقیل کو چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور دھوکے کے ساتھ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قلعے میں بلایا اور مسلم بن عقیل کو اور آپ کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل پریشان تھے تو ابن زیاد کہنے لگا کیا موت کی وجہ سے پریشان ہو؟ فرمایا میرے اندر ہاشمی خون ہے، موت کی وجہ سے پریشان نہیں ہو، پریشان اس لیے ہوں کہ امام حسین وہاں سے نکل پڑے ہوں گے، اور امام حسین کو معلوم نہیں ہے کہ کوفیوں نے دھوکہ کر دیا ہے۔ بہرحال امام مسلم شہید ہو گئے، اور امام حسین جب وہاں سے چلے اور راستے میں آپ کو پتہ تو چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور آپ پھر ابھی آپ کوفہ نہیں پہنچے تھے تو راستے میں ہی کربلا کے میدان میں آپ کو روک دیا گیا، اور پھر 10 محرم والے دن یہ 72 لوگ جن میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، تو ان کی جو یزیدی لشکر ہے وہ 15,000 20,000 کا لشکر، اور 10 محرم والے دن آپ کو شہید کیا گیا۔ اور یہ ایسی جنگ ہوئی ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، اس جنگ کا تذکرہ ابھی تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیسی یہ جنگ ہوئی ہے اور کیسی یہ شہادت ہوئی ہے کہ آج تک ان کی شہادت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اتنے سال گزر گئے یزید پلید پر لوگ لعنت کر رہے ہیں، یزید پلید پر لعنتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت اس لیے نہیں کی، اگر اس کی بیعت کر لیتے تو حضور کا دین بدل جانا تھا۔ یزید پلید کیا چاہتا تھا کہ بہن بھائیوں کی شادی کو عام کر دیا جائے، یہ یہودیوں کا دین تھا، بہن بھائی آپس میں شادی کریں، شراب عام ہو جائے، جوا کھیلا جائے، نمازیں چھوڑی جائیں، مسجدوں کا کوئی تقدس نہ رکھا جائے۔ یزید دین کو بدلنا چاہتا تھا، اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو آج دین اسلام یہاں آج موجود نہ ہوتا، دین بدل جانا تھا۔ آپ نے جان قربان کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یزید حق پر نہیں ہے، اس لیے دین اسلام آج بچا ہوا ہے۔ اگر آپ بیعت کر لیتے تو دین اسلام نہ بچتا، تو آپ نے جان کو قربان کر دیا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دین سے محبت کی جائے۔ امام حسین یہ درس دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کے دین کے لیے علی اکبر بھی قربان کیا، علی اصغر بھی قربان کیا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ تو یہی میدان کربلا کا جو وقت ہے، جو دن ہے، یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ کربلا کا میدان کربلا یہ نہیں ہمیں کہتا کہ ہم آل کی محبت میں آ کر صحابہ کی گستاخی کرنا شروع کر دیں۔ آج جو سنی شیعوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ عراق تباہ ہوا تھا اسی وجہ سے سنی شیعہ کو لڑوا کر، یہ مصر، یہ لیبیا، یہ ملک اسی طرح سے تباہ ہوئے۔ جب کافروں نے دیکھا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال حکومت کی، آدھی دنیا فتح ہو گئی، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سال حکومت کی، دنیا فتوحات پر فتوحات ہو رہے تھے، فتوحات بڑھ رہی تھی، کبھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ تو کافر جان گئے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے، اگر ان کو ہم نے فتوحات کو روکنا ہے تو ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر خانہ جنگی شروع کروائی گئی، فرقہ واریت پھیلائی گئی، جب آپس میں جنگیں شروع ہوئیں تو پھر فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو یہی اب ملک پاکستان
اگر ان سے تباہ نہیں ہو رہا تو تباہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اندر فرقہ واریت پھیلا دی جائے، ان کو لڑوا دیا جائے۔ اب شیعہ ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ سنی کھڑے ہو جائیں گے، جن کی وجہ سے سنی شیعہ کی لڑائی ہو جائے گی، ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو حرکت میں آنا چاہیے، ایسی تقریروں پر پابندی لگانی چاہیے جو فرقہ واریت کو جو ہے وہ پھیلائے جائے۔ معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا جا رہا ہے۔ وہ جتنے بھی سید ہیں ان سارے سیدوں کے صدیق اکبر نانا ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے تھے امام باقر، امام باقر کی شادی ہوئی تھی صدیق اکبر کی نواز پوتی کے ساتھ، ان سے پیدا ہوئے تھے امام جعفر صادق۔ یہ جو فقہ جعفریہ چل رہی ہے امام جعفر صادق سے، اور امام جعفر صادق کی جو بیوی ہیں وہ صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا کے بعد جب شادی کی تھی، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا ابو بکر، دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا عمر۔ حضرت علی کو ابو بکر عمر سے پیار اتنا تھا کہ اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، عمر رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو شیعہ ہیں یہ 2 نمبر شیعہ ہیں جو لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت علی کی محبت ابو بکر کے ساتھ عمر کے ساتھ بے انتہا تھی، اور ابو بکر اور عمر بھی حضرت علی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو یہ جو تقریریں کی جا رہی ہیں یہ سازش کے تحت کی جا رہی ہیں تاکہ ملک کے اندر قتل و غارت شروع ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ ہمیں اس سے سب کو سٹینڈ لینا چاہیے، ایسوں کے منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ ایسی تقریر کو اسی وقت بندے کو پکڑ کر اسٹیج سے نیچے اتار دینا چاہیے کہ جو لڑوانے کی کوشش کرے، فرقہ واریت کو پھیلائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان کی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا جبرائیل مجھے فاروق اعظم کی شان سناؤ۔ نبی فاروق جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے عمر نوح علیہ السلام چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 1400 سال اور ایک روایت کے مطابق 1600 سال، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے۔ اب فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے فرشتوں کے سردار کو 1600 سال چاہیے ہیں، تو صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے ہوں گے؟ صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یوں بکواس کر دینا کہ معاذ اللہ وہ کافر ہے، توبہ نعوذ باللہ، ان کی شان و عظمت کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ ایک ملک کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ان کو ہمیں روکنا ہوگا، گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا ہوگا کہ یہاں پر فرقہ واریت والا معاملہ نہ ہو، ایسی تقریروں پہ پابندی لگنی چاہیے۔ تو 10 محرم کا دن اتوار کو 10 محرم ہے۔ میں آج معذرت کرتا ہوں، میں نے کبھی ٹائم سے اوپر نہیں کیا، لیکن آج کوئی موضوع ایسا تھا، اس کے لیے شاید پہلی مرتبہ میں نے اتنا لیٹ کیا، اس وجہ سے معذرت۔ 10 محرم والے دن 5 کام آپ لازمی کیجئے گا۔ ایک تو آپ نے غسل کرنا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس دن زمزم سارے پانیوں میں شامل ہوتا ہے، اس دن غسل کرے تو بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ عصمت سرما لگائیں، آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی، اور سنت بھی ہے 10 محرم کو عصمت سرما لگانا۔ روزہ رکھیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا پہلے فرض تھا اور بعد میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہوگی، لیکن فضیلت اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور صدقہ خیرات کریں، گھر والوں کے لیے اچھے کھانے تیار کریں، اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہفتے کو جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد 10 محرم شروع ہو جائے گی، آپ کاؤنٹر تصویر رکھ لیں اپنے پاس اور سورہ اخلاص پڑھتے جائیں۔ اتوار کو مغرب سے پہلے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص۔ حضرت علی نے فرمایا جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرما دے اس کو عذاب نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب کرونا، بارشیں، کراچی والے بڑے مشکل میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات ملے، گھر تباہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نعم البدل عطا کرے۔ تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص لازمی پڑھیں۔ اور حضور نے فرمایا 10 محرم کو روحیں گھروں میں آتی ہیں اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، تو جو آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے وہی ان کو ایصال بھی کر دیں، تو یوں دونوں کام ہو جائیں گے، ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اور 1000 سورہ اخلاص پڑھنے کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو اتوار کو انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز کے بعد امام حسین اور شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کے لیے محفل کریں گے، اس میں شرکت کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ وسلم۔